ہمارا صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ایجوکیشن اور پاپولیشن کی منسٹری کا بھی سر دست یہی سامنے آیا نام جو بلاول صاحب کی ٹویٹ ہے، سو آپ کے خیال میں اس سے کیا وفاق مضبوط ہوگا یا پھر صوبے کیا بحث مطلب کیونکہ دیکھیں فیڈریشن کی مضبوطی کی مخالفت تو کوئی بھی نہیں کرے گا، ہر کوئی چاہے گا کہ فیڈریشن مضبوط ہو، لیکن فیڈریشن کی مضبوطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وفاق کی اکائیوں کو نظر انداز کریں۔ بٹ پروونشل اٹانومی تو کمپرومائز نہیں ہوگی نا اس میں؟ نہیں، اب آتا ہوں اسی بات کی طرف آتا ہوں۔ اب دیکھیں ہمیں کچھ زمینی حقائق کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو خصوصاً بارڈر کے ساتھ ملحقہ اضلاع جو ہے دیر سے لے کر باجوڑ، مومند، خیبر، اورکزئی، وزیرستان تک، وہاں پر صورتحال انتہائی خراب ہے۔ وہاں پر پاک فوج کی موجودگی بھی ہے، پولیس کی بھی موجودگی ہے، لیکن سیکورٹی فورسز کو بہت مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ اسی طرح عوام کو بھی بلوچستان کے اندر جو کارروائیاں ہیں بی ایل اے کی اور دوسری دہشت گرد تنظیموں کی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس موقع پہ کوئی بھی، یعنی خواہ وہ حکومت کرے، وہ اپوزیشن کرے، کوئی بھی کرے، تو کم از کم اس سے تو گریز کرنا چاہیے کہ ان صوبوں کے اندر جہاں پر حساس صورتحال ہے کہ ان کے اندر معمولی سی ناراضگی کو بھی افورڈ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان صوبوں میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں گزشتہ 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن صوبے میں ہوا کیا؟ صوبے میں یہ ہوا ہے کہ گورننس تباہ ہو کر رہ گئی ہے، دہشت گردی دن بدن۔ تیرہ میں تو اربوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خیبر ایجنسی میں وہ 12,000 ایکڑ جو ہے وہ کام میں آ گئی ہے؟ 12,000 ایکڑ وہ جو فصل تلف کرنے کی بات ہوئی تھی، ایک بریفنگ میں وہ بات ہوئی تھی اور اس میں ہم موجود تھے۔ دیکھیں اگر وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ ہی ہوگی نا، سول ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے۔ تو وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں نا اپنی؟ تو کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ 12,000 ایکڑ پر ایک منٹ عادل 1985 میں اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہ اسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کیسے ذمہ داری؟ اکنامک ایکٹیویٹی دیکھیں قانون سے باہر نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ 1985 آپ کے خیال میں کیوں اتنی حکومتیں ان کی خاموش ہیں؟ چلیں اس حکومت پہ تو ابھی یہ چل رہا ہے کہ جی چلو ایک ہوگا ماحول، کیوں دو پچھلی حکومتیں ان کی اس معاملے پہ خاموش رہیں؟ تو یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں نا، یہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، ابھی آپ تجزیہ کاری کر رہے ہیں۔ میں آتا ہوں اس طرف۔ 1985 میں پابندی لگی تھی، پابندی لگی، گدون جو سوابی کا پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر سب سے زیادہ اوپیم کی کاشت ہوتی تھی۔ وہاں پر جب پابندی لگی تو وہ لوگ روڈوں پر آ گئے کہ بھئی یہ تو ہمارے کمائی کا ذریعہ ہے، میڈیسن میں استعمال ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ سب کچھ منشیات میں استعمال ہو۔ اسی طرح تیرا کا معاملہ بھی ہے، میں جانتا ہوں ان ڈائنامکس کو کہ وہ بہت ساری چیزیں میڈیسن میں بھی استعمال ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ منشیات میں استعمال ہو۔ جب گدون کے لوگ سڑکوں پر آ گئے اور سوابی میں بہت بڑے جلسے جلوس ہونے لگے تو محمد خان جنیجو کی حکومت جو غیر جماعتی حکومت تھی، جو جماعتی بنیاد پر منتخب بھی نہیں ہوئی تھی، ضیاء الحق کا مارشل لا بھی اوپر موجود تھا، لیکن اس دانائی کو دیکھیں کہ انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا اور گدون انڈسٹریل اسٹیٹ کا اعلان کیا اور ٹیکسوں کو تقریباً کچھ عرصے کے لیے ختم کر کے رکھ دیا۔ وہاں پر بہت بڑی انڈسٹری شفٹ کر گئی اور گدون کے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے قریب انڈسٹریاں لگانے لگے۔ تیرا میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ حکومت 12 سال سے قائم تھی تو متبادل روزگار کا کیا بنا؟ تیرا ایک انتہائی ٹھنڈا، ہم کہہ رہے ہیں اس کو انڈسٹری میں کنورٹ کر دینا چاہیے۔ ایک منٹ، اگر یہ میڈیسن میں ایک منٹ مجھے عادل دیکھیں، تیراک میں کوئی اور فصل نہیں ہوتی، وہ انتہائی ٹھنڈا اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہے، میڈیسن کمپنیاں بھی ان سے خریدتی ہیں یہ، اور بہت کم تعداد میں اب ہوتی ہیں۔ وہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، اس جتنا خوبصورت علاقہ میں نے پورے پاکستان میں نہیں دیکھا۔ بھئی آپ اس کو اس میں ٹورزم میں کیوں کنورٹ نہیں کرتے؟ کیا وہ پشاور سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اگر روڈ اچھا ہو، سیفٹی ہو، اس کو ٹورزم کی طرف لے جائے تو لوگ ناران اور گلگت کیوں جائیں گے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔